جو بندہ اپنے دوست کی مدد کرنے سے سو جاتا ہے وہ اپنے دشمن کے پامال کرنے سے بیدار ہو جاتا ہے۔ ہر ایک آدمی اپنی میل کی طرف میل کرتا ہے اور ہر ایک پرندہ اپنے ہم شکل کی طرف جھکتا ہے۔ جس انسان کا دین ٹھیک نہیں، دیندار لوگ اس کی دوستی کا رشک نہیں کرتے۔ ایسے بندے سے جو تیرے دین کی درستی کے لیے کوشش کرے، اس کے ذریعے تجھے حسن و یقین حاصل ہو، اس سے بغیر سوچے سمجھے دوستی کر لو۔ دنیا کا ساتھی بننا گویا اپنے آپ کو مصائب اور آفات کا نشانہ بنانا ہے۔ اہل خیر اور پرہیزگاروں کا ساتھ رکھ اور ان کی زبان سے اپنی تعریف کا خواہاں نہ ہو کہ زیادہ تعریف کرنے سے آدمی مغرور بن جاتا ہے۔ احمقوں کی دوستی اس طرح زائل ہو جاتی ہے جس طرح کہ سراب نظر سے غائب ہو جاتا ہے۔ نیک ساتھی نعمت سے، برا ساتھی وہم نشین عذاب کی مانند ہے۔ احمق کی دوستی آگ کے درخت کی طرح ہے کہ اس کا بغض کو کھانے لگتا ہے، یعنی یہ خود بخود جلنے لگتا ہے۔ زیادہ عتاب کرنا دوستی کے معاملے میں خرابی ڈالتا ہے اور زیادہ ملامت کرنا احباب کے دلوں کو متنفر اور ان کے دلوں کو بگاڑ دیتا ہے۔ سب بھائی بندوں میں سب سے زیادہ سچی دوستی اس شخص کی ہے جو نعمت اور خوشی کی حالت میں ان کے ساتھ پوری طرح مساوات رکھے اور تکلیف کی حالت میں اچھی طرح مدد اور غم خواری کرے۔ جو بندہ لوگوں کے حالات سے واقف ہو اسے لازم ہے کہ ان کے مال و دولت کی خواہش نہ رکھے، اور جو برے لوگوں کو پہچانتا ہے اسے لازم ہے کہ ان سے الگ رہے۔ خیانت اور قصور کرنا قطع تعلق کا قاصد اور صبر کرنے سے بے قراری کم ہو جاتی ہے۔ جو بندہ کسی ایسے راز کو ظاہر کرتا ہے جو اس کے کسی دوست نے اسے امین سمجھ کر بتایا تھا، وہ بے شک اس نے خیانت کی ہے۔ گھر کی چھت پر اور پانی کے کٹورے میں گلاب الٹا کر کے رکھ دیجئے، بے تحاشا دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ تم جب اپنا کپڑا کسی دوسرے ضرورت مند کو دے دو تو جتنا عرصہ اس کے بدن پر رہتا ہے وہ اس سے زیادہ تمہارے کارآمد ہوگا۔ جس مال کے خرچ کرنے سے تیری عزت و آبرو محفوظ رہے تو یہ سمجھ کہ وہ مال ضائع نہیں ہوا، اور جس مال کے ذریعے تیرا فرض ہو جائے تو سمجھ لے وہ بیکار نہیں گیا۔